الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ رسالہ ہے خاموش شہزادہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادے نے یکا یک چپ سادھ لی۔ بادشاہ اور وزراء اور تمام کے تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو بولتا ہی نہیں۔ سب نے کوشش کی لیکن شہزادہ خاموش تھا اور خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معاملات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کی ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا۔ کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ سے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا۔ شہزادہ جو خاموش تھا بے اختیار بول اٹھا کہ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس کہ اس کے بولنے کی وجہ سے میں بھی بول پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہ حقائق من گھڑت ہی صحیح، مگر یہ قابل تردید حقیقت ہے کہ باطونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا اور کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے۔ واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا، اور پھر کہنے لگا کہ زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھال لیتا تو آج ہلاک نہ ہوتا۔ نمبر 1، خاموشی کی فضیلت پر فرمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 2، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ نمبر 3، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور نمبر 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، اور مراقبہ بھی۔ گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں، یہ سوچ کر، یا ویسے ہی جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقائص سے ڈرائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرمائی۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ قوف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ ہوگا، سخت پیاسا بھی ہوگا، بھوک سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں اس کو جانے سے روک دیا جائے گا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی جائے گی۔ غور کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ حساب لگائیے، اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں
تو 1 مہینے کی 7.5 گھنٹے ہوئے اور 1 سال کے 90 گھنٹے۔ بالفرض کسی نے 50 سال تک روزانہ اوسطاً 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ سے زائد۔ تو غور فرمائیے، قیامت کی ہولناک دن میں جب سورج صرف 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایسی ہوشربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ 6 ماہ تک کون اعمال نامہ پڑھ کر سنا سکے گا؟ یہ تو صرف یومیہ 15 منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے۔ ہمارے تو بسا اوقات کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، گناہوں بھری باتیں اور دیگر برائیاں مزید برآں۔ بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم اور ندامت سے پانی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے بھلائی کی بات کرو یا چپ رہو۔ کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، جس میں ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 کتاب صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں کے صفحہ نمبر 91 پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے، پھر علم حاصل کرنا، اس کے بعد اسے یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور آخر میں اس سے پھیلانا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و عظمت میں لوگوں نے عرض کی، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے، تو ارشاد فرمایا کہ کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس بدنصیب کی زبان کینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے بھی محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ عز و جل کفریات نکل جائیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں، خاموش رہنے والے شخص میں 2 خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر 2، دوسرے کی بات اچھی طرح وہ سمجھ بھی لیتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الصمت زین للعالم و ستر للجاہل، خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے۔ افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر کوئی ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہوا، مگر افسوس زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا امکان ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہے، جبکہ موقع بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا ہے اور معافی مانگنی پڑتی ہے، یا پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا، اگر میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا۔ کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی، کھری سننی پڑی، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں کا چہرہ اتر گیا، فلاں کا دل دکھ گیا، اپنا وقار بھی مجروح ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، زیادہ بولنے سے وقار دبدبا جاتا رہتا ہے۔ سچ ہے، بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، اور زیادہ کھا کر پچھتانے سے کم کھا کر پچھتانا
اچھا ہے۔ جو بولتا رہتا ہے وہ مصیبتوں میں پھنستا جاتا ہے، اور جو زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ اپنا معدہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے وہ، اور اس طرح کی بیماریوں کی ضد میں آ جاتا ہے۔ اگر جوانی میں امراض سے قدرے بچت ہو بھی گئی تو جوانی ڈھلنے کے بعد بس اوقات سراپا مرض بن جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات اور موٹاپے کے علاج وغیرہ جاننے کے لیے فضائل سنت جلد اول کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے۔ غیر عورتوں کو گھورنے، مردوں پر لذت بھری نگاہوں ڈالنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی ہاف پینٹ والے کے کھلے گھٹنوں اور رانے دیکھنے وغیرہ وغیرہ بدنگاہیوں کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس طرح گنگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں گونگا ہوتا مگر ذکر اللہ کی حد تک گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت حاصل ہوتی۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا، اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ پیارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے خصوصاً ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائی بجھائی اور تیری میری میں مگن رہتی ہیں۔ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے انہیں فرصت نہیں ملتی۔ اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھریلو پریشانیاں، رشتہ داروں سے ناچاکیاں اور ساس بہو کی لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں اور سارے کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو جھگڑے زبان کے بیجا استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں۔ ساس اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ صرف اور صرف صبر کرے، اپنی ساس کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے شوہر کو بھی شکایت نہ کرے، اپنے میکے میں بھی کچھ نہ بتائے بلکہ منہ بھی نہ چڑھائے، نیز اپنے بچوں یا برتنوں وغیرہ پر بھی غصہ نہ نکالے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کہا جاتا ہے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے جھگڑا کرتی ہو تو ساس کو چاہیے کہ بالکل جوابی کارروائی نہ کرے، صرف خاموشی ہی اختیار کرے، گھر کے کسی فرد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی شکایت نہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی کہاوت ایک چپ 100 سکھ کے مطابق سکھ چین ضرور پائے گا۔ جی ہاں، اگر صحیح معنوں میں سگہ مدینہ افیہ نہ ہو کہ اس مدنی نسخے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ساس بہو کے جھگڑوں کے علاج کے لیے حکمت بھرے مدنی پھولوں پر مشتمل VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب زبان سیدھی رہے گی اور اس سے اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس کا فائدہ سارا ہی جسم اٹھائے گا، اور اگر یہ ٹیڑھی چلی، مثلاً کسی کو جھڑکا، گالی دی، کسی کی بےزتی کی، غیبت اور چغلی کی، جھوٹ بولا، تو بسا اوقات دنیا میں بھی جسم کی پٹائی ہوتی ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعزاز جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ آقا طویل خاموشی والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد دنیا کا کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تو تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں
ایک بار بھی زبان مبارک پر نہیں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ممکن ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویر المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، بامقصد خاموشی، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا۔ نمبر دو، غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کی بیجا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا تیرے خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور وہ اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان کو حرکت میں لاتے اور خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مگر افسوس آج کل لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ کے افراد بھی اس سے نہیں بچ پاتے۔ شاید انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ فحش بات کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے فحش بات کی تعریف، یہ ہے یعنی شرمناک امور، مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو شہوت کی تسکین کی خاطر خواہ مخواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے کی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں، نیز فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والوں، گندی گالیاں زبان پر لانے والوں، بے شمار اشارے کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت بار بار پڑھیں اور خوف خدا سے لرزیں۔ چنانچہ منقول ہے، چار طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے منہ سے خون پی بہہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا، یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے، غیر عورتوں یا مردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے، جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ عز و جل گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ رحمۃ اللہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ 7 مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ۔ امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی سکون قلبی عطا کی جاتی ہے۔ فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دے دی جاتی ہے۔ فضول ہنسنے سے بچنے والے کو رعب و دبدبہ عنایت ہوتا ہے۔ مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والوں کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی
توفیق دی جاتی ہے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن ہر مدنی ماہ کے پہلے پیر شریف کو اس رسالے کا یا تو مطالعہ فرما لیں یا سن لیں، انشاءاللہ عز و جل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کے پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دلوں کا لغویات یعنی بیہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے۔ جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے، لیکن افسوس ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلان جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے مکان گئے یا کسی نے نیا مکان لیا تو سوال ہوگا کتنے کا لیا، کتنے کمرے ہیں، کتنا کرایہ ہے، کتنا کرایہ دیتے ہیں، کتنا کرایہ لیتے ہیں، مکان مالک کیسا ہے۔ یہ سوال معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا بھی سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے کہ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا کھچڑا، خرد مزاج یا واٹر یا کنجوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خرید لے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہوں یوں اپنا پورا حساب لیتے ہیں اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں، اور اگر آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی۔ گرمی یا سردی کے موسم میں اس طرح کی کمی یا زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض بغض فضول اف کرتے ہوئے کہیں گے کہ ایک تو آج کتنی سخت گرمی ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ داند بچاتے ہوئے کہیں گے کہ آج تو بہت ہی کڑاکے دار سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے، مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا ہے، انتظامیہ کیچڑ صاف کرنے کا کوئی خیال نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح، بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول گوئی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے ضرور بچا لیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اسی وقت ہے جب بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ اکثر جھوٹے مبالغے ہی ہو جاتے ہیں۔ فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں
اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی انسان جا پڑتا ہے، لہٰذا عافیت چپ رہنے میں ہی ہے، اور ایک چپ 100 سکھ۔ واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈال لے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی۔ صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں، مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی ہے اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ اگر اتنی دیر میں ذکر اللہ یا دینی مطالعہ کر لیا جائے یا کوئی سنت وغیرہ بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر معاذ اللہ کہیں دہشت گردی کی واردات ہو گئی ہو تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہوں بری بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا، ہر جگہ اسی کا تذکرہ، بے سروپا قیاس آرائیاں، بے تکے تبصرے، اٹکل سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تہمت لگا دینا وغیرہ۔ اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث، افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگامے برپا ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ دھماکوں اور دہشت گردیوں کی وارداتیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لب پر دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں، مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسنی خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے حظ یعنی مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ کاش نفس کی اس شرارت کو پہچانتے ہوئے ہم دہشت گردیوں اور دھماکوں کے تذکروں میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں۔ ہاں، مظلومانہ شہادت پانے والوں، زخمیوں اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں، خدمتوں اور امن و سلامتی کی دعاؤں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہیں۔ بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے اور سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر اچھی نیت پائیں تو عمدہ اور بہت عمدہ ہے، مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سنسنی سے لطف اندوز ہی پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زبان بھی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہٰذا اس کا ہرگز بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشق کرنی پڑے گی، ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور کوشش فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کی حقائق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ارطا بن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق کرتا رہا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھتا، یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکالتا۔ یاد رہے، پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر کسی بڑی مشکل میں ڈال دے، نیز روزے کی حالت میں منہ میں پتھر نہ رکھا جائے کہ اس کی مٹی وغیرہ حلق میں جا سکتی ہے۔ گفتگو کو لکھ کر محاسبہ کرنے والے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن حسیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک دنیاوی باتوں سے زبان نہیں آلودہ کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے، اور شام کو اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرما لیتے تھے۔ اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی ہر بات غور کر کے اپنے آپ سے باز پرس کرنا، مثلاً فلاں بات کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی میری کیا حاجت تھی، یا فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی مگر اس میں فلاں لفظ زائد میں نے کیوں بولا، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار طنز تھا، اس کا دل دکھا ہوگا، اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو۔ اس بیٹھک میں کیوں گئے جب کہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی، وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑے گی، بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لے لی تھی، چلو پکی توبہ
اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی عہد کرو۔ اسی طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روزمرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یوں گناہ بے احتیاطیاں اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی ہیں اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک عالم صاحب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہنے لگے، خاموش عالم بھی بولنے والے عالم ہی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والا قیامت کے دن چپ رہنے والے عالم سے افضل ہوگا، اس لیے کہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ چپ رہنے والے کو صرف ذاتی فائدہ ملتا ہے۔ وہ عالم صاحب بولے، یا امیر المومنین، کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ سن کر شدید پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں اور جذبہ خوف خدا مرحبا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محتاط علماء دین کا واضح و نصیحت فرمانا، شرعی احکام بتانا، مبلغین کا سنتوں بھرا بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا یا نیکی کی دعوت سننا خاموشی کے مقابلے میں افضل ترین عمل ہے۔ مگر ان عالم صاحب کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تنبیہ یہ عرض کرنا کہ کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں، اپنی جگہ درست تھا، اور امیر المومنین کا خوف خدا سے زار و کتار رونا بھی ان عالم کی زبانی کے اس فکرے کی تہ تک پہنچنے کی وجہ سے تھا۔ واقعی اچھا بولنا اگرچہ محلوق کے لیے نفع بخش ہے، لیکن خود بولنے والے کے لیے اس میں کئی فسادات کے خطرات بھی موجود رہتے ہیں۔ مثلا اگر اچھا مبلغ ہے تو اپنی فصاحت و بلاغت اور گفتگو کی روانی پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کے سبب یہ صرف اپنی صلاحیت پر گھمنڈ کے باعث یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے اور دوسروں کو حقیر جاننے یا صرف نفسیات کی وجہ سے دوسروں پر دھاک بٹھانے اور اپنی واہ کروانے کی خاطر خوب محاورات و عمدہ فکرات وغیرہ کی ترکیبیں کرتے رہنے، نیز اس کے لیے ادق مشکل یا خوبصورت الفاظ بولنے وغیرہ کے فتنوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر عربی بول چال پر عبور ہو تو بات و بیانات میں اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کی خاطر خوب عربی مقولوں وغیرہ کے استعمال کے فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی آواز اچھی ہو وہ بھی خطروں میں گھرا رہ سکتا ہے، چونکہ لوگ اکثر ایسوں کی تعریف کرتے ہیں جس پر پھول کر اس کے معذور ہو جانے، اچھی آواز کو عطیہ خداوندی اللہ عز و جل کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنے کمال سمجھ کر بیٹھنے وغیرہ اور غلطیوں کا خدشہ ہر وقت اس کو رہنا چاہیے۔ تو ان عالم ربانی کی بولنے کے متعلق تنبیہ بجا ہے، اور واقعی جو مبلغ مذکورہ مذموم صفات رکھتا ہے اس کا بولنا اس کے اپنے حق میں بہت بڑا فتنہ اور بربادی آخرت کا سامان ہے، اگرچہ محلوق کو اس سے نفع پہنچتا ہو۔ اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو واقعی خواہش مند ہیں ان کے لیے اپنی بات کی تنقیح چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو کو بیجا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک کرنے نیز نقصان دہ بلکہ فضولیات کی آمیزش سے بچانے کے لیے احیاء العلوم سے ایک بہترین نسخہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے، گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ، نمبر 2 مکمل فائدہ مند، نمبر 3 ایک بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی، اور نمبر 4 ایسی بات کہ جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ بس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ ہے اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، اور اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں اس سے بھی بچنا لازم ہے، اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لہٰذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔ اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، باتوں میں سے 3/4 75% تو قابل استعمال نہیں، اور صرف 1/4 25% بات جو کہ فائدہ مند ہے، بس وہی قابل استعمال ہے۔ مگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریاکاری، بناوٹ، غیبت، جھوٹے مبالغے، میں کرنے کی آفت اپنی فضولیات و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ اندیشے ہیں۔ نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے
فضول باتوں میں جا پڑنے، پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں، اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند پہلے بات کو تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف جو جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں میں مشہور تھا، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے، یعنی غور کرتا ہے کہ کہوں یا نہ کہوں، اگر مفید ہوتی ہے تو کہہ ڈالتا ہے، ورنہ چپ رہتا ہے، جبکہ بیوقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے کہ ادھر یعنی دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان میں آیا اس نے کہہ دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا، اور نہ ہی کبھی کہا لگایا۔ کاش یہ خاموشی اور زور سے نہ ہنسنے کی سنتے بھی عام ہو جائیں، اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں۔ تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں، اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے، کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے، میری بات کہیں ایسے مبالغے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے۔ جھوٹے مبالغے کی مثال دیتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگرچہ ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو وہ جھوٹا ہے، یہ بھی سوچے کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی، تھوک کر چاٹنے یعنی جوش میں کہی ہوئی بات واپس تو نہیں لینی پڑے گی، کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز فاش تو نہیں کر بیٹھوں گا۔ بولنے سے پہلے بات کو تولنے میں اگر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور نہ ہی ثواب نہ گناہ، تب بھی یہ بات بول دینے میں ایک طرح کا نقصان ہی ہے، کیونکہ زبان کو اس طرح کی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے لیے زحمت دینے کی بجائے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے یا درود پاک پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ اپنے انمول وقت کا بہترین استعمال ہے۔ ایسے عظیم فائدے کا ضائع ہونا بھی لازماً نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔